پڑھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسے معاملے ہوں گے کہ رزق اس کے پیچھے ایسے بھاگے گی جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حلال رزق کی محنت کرنے کے ساتھ ان وظائفوں کو بھی کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی قرضے کے ادائیگی کا بندوبست بھی کریں گے اور اس کے مالی وسعت کو بھی بڑھائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مجرب وظائف بیان کروں گا کہ جو یہ وظیفہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قرضے کی ادائیگی عطا فرمائیں گے۔ یعنی اگر وہ شخص مقروض ہے تو اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا اور پھر اللہ اسے مالی وسعت بھی دیں گے، یعنی مالی اعتبار سے بھی اس کا مال بڑھ جائے گا۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو وظائف کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، حالانکہ وظائف کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں وظیفہ کروں اور رات کو سوؤں، صبح کو میرے تکیے کے نیچے پیسے آ جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وظائف کے اصول یہ ہیں کہ ایک بندہ جب وظیفہ کرتا ہے تو اس کا توجہ اللہ کی طرف ہو اور اسے یقین ہو کہ میں اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ جو وظیفہ کر رہا ہوں اللہ میرے کام کو کریں گے، یعنی اس میں شک کی گنجائش نہ ہو۔ اگر شک کی گنجائش ہوگی تو پھر وہ وظیفہ کارآمد نہیں ہوگی۔ اب پڑھنے کا ثواب ہوگا لیکن جس مقصد کے لیے کیا گیا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح مثال کے طور پر اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے تو اس کی نماز میں حلاوت ہوگی اسے، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھے گا تو اسے لذت محسوس ہوگی نماز پڑھنے میں۔ اور ایک شخص جس کا توجہ نماز کی طرف نہیں ہے تو نماز تو پڑھے گا، یعنی فرائض تو اس کے ادا ہوں گے لیکن اسے اس نماز میں لذت نہیں آئے گی۔ تو وظیفہ کرنے کا مقصد یہ کہ ایک بندہ اپنی حلال روزگار میں لگا ہوا ہے تو محنت بھی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف وظیفے کے چکروں میں لگا رہے اور اپنی محنت کو چھوڑ دے، نہیں بلکہ اپنی محنت کو بھی کرے۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ایک شخص ساری رات عبادتیں کرتا ہے، دن رات عبادتوں میں لگا ہوا ہے، یعنی کام کاج کرتا ہی نہیں ہے اور وہ توکل پہ ہے کہ اللہ مجھے رزق دیں گے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص احمق ہے، یعنی بے وقوف ہے۔ پرندے بھی صبح کو نکلتے ہیں تو شام کو سیراب ہو کے اپنے گھر میں آتے ہیں، تو انسان کو حتی الامکان اپنی حلال رزق کی محنت کرنی ہے۔ تو پھر حلال رزق کی محنت کرنے کے ساتھ ان وظائفوں کو بھی کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی قرضے کے ادائیگی کا بندوبست بھی کریں گے اور اس کے مالی وسعت کو بھی بڑھائیں گے۔ جو معاشی تنگی ہے وہ تنگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب میں وہ وظائف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے کچھ اوقات ہیں، یعنی ان وظائف کو ان کے وقتوں میں پڑھنا۔ جیسے فجر کے بعد 300 مرتبہ یا ملک ہو، یعنی فجر کے بعد 300 مرتبہ یا ملک ہو۔ اگر کسی وجہ سے کسی نے فجر کے بعد اسے نہیں پڑھا تو پھر اس کے بعد وہ زوال کے بعد اسے پڑھ لے، یعنی زوال کے بعد اسی کو یا ملکو کو پڑھ رہے۔ اگر فجر کی بعد اس کو پڑھنے کا موقع نہ ملا تو زوال کے بعد اسے پڑھ لے۔ ایک یہ کام کرے۔ دوسرا کام استغفار پڑھے، یعنی استغفار کے لیے کوئی وقت مختص نہیں، جب اس کو فراغت میں وقت ملے تو وہ استغفار پڑھے۔ اب استغفار اسے آسان لگتا ہو یا تو یہ پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا یہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اس کی تعداد یہ ہے کہ یہ 100 مرتبہ پڑھے، یعنی کسی بھی وقت یہ استغفار پڑھ سکتا ہے، اور استغفار پڑھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسے معاملے ہوں گے کہ رزق اس کے پیچھے ایسے بھاگے گی جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اسے ایسے روزی عطا کریں گے کہ جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ وظیفہ بالکل آسان ہے، اس میں وقت بھی اتنا درکار نہیں کہ 300 مرتبہ یا ملکو پڑھنا اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا۔ جب یہ وظیفہ ہم پڑھیں گے اور اپنی حلال جستجو، حلال محنت میں لگے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی
پھر مال میں وسعت بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو اس کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی پریشانی لاحق ہے اسے، یعنی کوئی اور معاشی تنگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس تنگی کو بھی دور کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔